بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کو تو جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چند جگہوں پر چند موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے علاوہ 3 موقعوں پر۔ ان میں سے پہلا موقع تو یہ ہے کہ ایک تو شوہر کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا جس سے وہ خوش ہو جائے، دوسرے کفار سے جنگ کی حالت میں، تیسرے اس مقصد سے جھوٹ بولنا کہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے۔ دوستو، اس حدیث کی تشریح اور وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اس لیے ہمیں ان 3 موقعوں میں جھوٹ بول کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اولاً تو جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ان 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی نوبت آ جائے تو انسان جھوٹ بول سکتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ آپس میں محبت اور الفت بڑھے۔ مثلاً شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ آج بازار میں تمہارے لیے بہت سی چیزیں دیکھی، کل ان کو لے کر آؤں گا۔ حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے، اس نے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی ناراض ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ اس سے خوش ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، ایسا اگر بیوی کرتی ہے تو یہ شریعت کے اندر اجازت ہے۔ اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے آج یہ کہے کہ آج آپ جب گھر پر موجود نہیں تھی تو میں نے آپ کے گھر کا بہت سارا کام کیا، گھر کی صفائی کی، کچھ آپ کے مہمان آئے تھے ان کی مہمان نوازی کی، نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیا وغیرہ وغیرہ، جس سے شوہر خوش ہو جائے، تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ جنگ کے موقع پر انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ جنگ کی حالت میں جھوٹ بولنے کی صورت کیا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، ایک مسلمان یہ جھوٹ بولتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں ہمارا لشکر اتنا بھاری ہے کہ ہمارے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، تاکہ اس سے ہمارے مسلمانوں کے جو لشکر ہے اس کو طاقت ملے، اسے حوصلہ ملے۔ تو یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کی حالت میں، دوسرے موقع یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں جنگ لڑنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تیسرا موقع یہ ہے کہ لوگوں، ایک خاندان یا 2 خاندانوں کے درمیان کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا، یا 2 انسانوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اب ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کا موقع ہے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے ملانا ہے، یا ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملانا ہے، اس کے اندر اس کے آپس میں محبت پیدا کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر جھوٹ بول کر کے اگر کوئی بات ایسی کہی جائے جس سے دونوں کے خاندانوں کے درمیان صلح اور صفائی کا معاملہ ہو جائے، تو اس کو ہم اور آپ جھوٹ بول کر کے آپس میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، دوستی پیدا کر سکتے ہیں، جس سے ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے محبت ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے الفت۔ جیسے مثال کے طور پر 2 فریق آپس میں دشمن ہیں، دونوں فریق کے بیچ میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے جن سے خیر پیدا ہوتی ہے، صلح و دوستی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ایک فریق یوں کہتا ہے کہ تم فلاں سے خواہ مخواہ کی عداوت اور دشمنی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، تمہارے حق میں اچھی بات سوچتا ہے، جہاں بھی 2-4 لوگوں کے پاس تمہارا چرچا کرتا ہے تو تمہاری اچھائی کی طرف چرچا کرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسرے فریق کے پاس گئے، اسے بھی اسی طریقے سے بات میں بنا کر کے بولا کہ بھائی آپ جو فلاں صاحب سے آپ بدگمانی رکھے ہوئے ہیں، آپ دشمنی رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے تو دشمنی نہیں کرتا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے الفت کرتا ہے، آپ کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر جھوٹ بول کر کے دونوں کے درمیان جب یہ بات آئے گی کہ وہ ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم اس سے دشمنی کر رہے ہیں، تو یقیناً سی بات ہے کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگا۔ تو یہ 3 موقع ایسے ہیں میرے دوستو کہ ان 3 موقعوں پر اگر ضرورت پڑی
تو جھوٹ آپ بول سکتے ہیں۔ پہلا موقع شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے۔ دوسرا موقع جنگ کی حالت میں مسلمان اپنی بہادری دکھانے کے لیے، اپنے لشکر کو جوش دلانے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تیسرا موقع آپس میں ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس کے بولنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاً جھوٹ سے ہمیں جھوٹ بولنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ان تین موقعوں پر اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں جھوٹ بولنے سے